बहुत ही प्यारी कहानी आपकी स्मातों के नाम। मैं हूँ अरिहा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अरिहा कहानियाँ। हम दो बहनें थीं। अम्मी और बाबा घर के कुल 4 अफराद थे। मैं बीएड कर रही थी जब मेरी अम्मी को मेरी शादी की फिक्र लाहक हो गई। लेकिन मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। अम्मी की बातों को इग्नोर करते हुए मैंने एमए में दाखिला ले लिया। माली हालात अच्छे थे। बाबा हम दोनों बहनों का बहुत ख्याल रखते थे और बहुत लाड उठाते थे। मैं चूंकि बड़ी थी इसलिए मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और छोटी से भी बहुत प्यार करते थे। मेरी शादी के लिए उन्हें एक रिश्ता अच्छा लगा तो बाबा ने मेरी उससे मंगनी कर दी। मंगनी को पूरा 1 साल हो गया। हम फ़ोन पर बात करते थे और कभी कभार बाहर भी मिल लिया करते थे। मैं चूंकि बड़ी थी घर में इसलिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकती थी कि जिससे मेरे बाबा की इज्जत पर हर्फ आए। अली से चूंकि 1 साल हो गया था मंगनी हुए, मैं उसके बहुत करीब हो चुकी थी और उसे बता चुकी थी कि मैं अभी बहुत पढ़ना चाहती हूँ। जिस पर अली ने मुझे समझाया कि मैं तुम्हें शादी के बाद भी पढ़ाने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया करूँगा। इसी तरह हम दोनों ने मिलकर मुस्तकबिल के बहुत से ही सुहाने ख्वाब देखे। मंगनी के साल बाद अब मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र लाहक होने लगी, क्योंकि मंगनी को 1 साल हो गया था। इसी दौरान मेरी छोटी बहन का भी रिश्ता आ गया। रिश्ता चूंकि अच्छा था इसलिए अम्मी बाबा ने इसकी भी मंगनी कर दी। अब हम दोनों बहनों की शादी इकट्ठा करने का फैसला हुआ। शादी की तारीख भी रख दी गई कि अचानक अली ने मुझे रेस्टोरेंट बुलवाया और बुलवा कर मुझसे कहा कि मैं बहुत तैयार होके वहाँ और बहुत खुश खुश गई। जब वहाँ पहुँची तो अली अभी नहीं आया था। मैं उसका इंतज़ार करने लगी और दिल में मेरे यही चल रहा था कि पता नहीं उसने मुझे क्या गुड न्यूज़ देनी है जो मुझसे शादी से पहले उसने मिलने का इरादा किया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं तो मेरे पैरों तले से वो ज़मीन ही निकाल देगा। जब उसने मुझसे ये बताया कि मैं अपने इस बॉस की लड़की से शादी करने लगा हूँ, तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया और मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैं तो उसके साथ पूरी ज़िंदगी का प्लान कर चुकी थी। और मैंने कहा, अली तुम ये क्या कह रहे हो? अब शादी की डेट भी रख दी गई है और कल हमारे दोनों बहनों की मायों की रस्म है। हम दोनों बहनों की इकट्ठी मेहंदी की रस्म भी होनी है और आज तुम मुझे ये बता रही हो। मैं इसके मुंह से इनकार सुनकर बहुत ही परेशान हो गई और वो मुझे वहीं पर अकेला छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। मैं परेशान हाल होकर जब बाहर निकली तो अली का छोटा भाई अरसलान मुझे नज़र आ गया। उसने मुझे देखा तो फौरन मेरे पास आया और बोला, अंजल तुम यहाँ क्या कर रही हो? जबकि उसने अली को निकलते हुए देख लिया था और मुझसे पूछा कि भाई भाई किधर गया है? तो मैंने कुछ ना बताया और रिक्शे को हाथ देने लगी। मुझे मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रखा था। फिर मुझे अरसलान ने कहा कि आओ मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। मैं उसकी गाड़ी में बैठ तो गई लेकिन खुद पर कंट्रोल न कर सकी और रोने लग गई। अरसलान मुझे बार बार पूछ रहा था कि मुझे बताएं भाई ने क्या कहा है। तो मैंने तो मैंने बेख्तियार सारी बात उसे बता दी। वो भी बहुत परेशान हो गया और मुझे घर उतार कर जब वो अपने घर गया तो उसने अपनी अम्मी और अब्बू को सारी बात बता दी। अरसलान जब अपनी अम्मी और अब्बू को बता रहा था तो अली भी वहाँ आ गया और बोला कि हाँ, वाकई मैं बॉस की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं अंजल से शादी नहीं कर सकता। मैंने अंजल को मना कर दिया है।
یہ سنتے ہی باپ نے اپنا دل پکڑ لیا اور درد سے کراہنے لگے کہ علی تم نے اچھا نہیں کیا، اب میں ان لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آخر میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، مجھے ابھی ان کے گھر جانا چاہیے اور ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ لیکن ابا بھی کس منہ سے جاتے؟ وہاں انزل کے گھر شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہو رہی تھیں، لیکن جب ان کو ساری بات کا پتہ چلا تو وہ لوگ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور بہت پریشان ہوئے۔ اتنے میں ارسلان اپنے ابا اور امی کے ساتھ ہمارے گھر آئے، لیکن مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ میں اماں بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ارسلان کو باہر بلایا۔ میں نے باہر بلا کر اسے روک کر سمجھایا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو وہ تو حیران ہی رہ گیا اور بوکھلا کر اس نے ہاں کر دی۔ تب میری شادی ارسلان سے ہو گئی، اور یہ ایسی شادی تھی جس میں مجھے کوئی خوشی کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا غلط فیصلہ ہے کہ صحیح، اور ارسلان ایک لاپرواہ سا لڑکا تھا۔ اس نے میٹرک بھی بڑی مشکل سے پاس کیا تھا، جبکہ علی نے اچھی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی ہونہار اور پڑھا لکھا لڑکا تھا اور میرا آئیڈیل بھی تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ علی نے اپنے باس کی لڑکی سے شادی کر لی اور میری شادی ارسلان سے ہو گئی۔ اب ایک ہی گھر میں ہم دونوں کا رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ میں جب علی کو دیکھتی تھی تو مجھے اپنے پرانے وعدے قصے سب یاد آ جاتے تھے۔ ساس مجھے بات بات پر طعنے دیتی کہ بڑے بیٹے نے جواب دے دیا تو چھوٹے بیٹے کے ساتھ بیاہ کر لے آئے ہیں۔ اس رات میں بہت روئی، رو رو کر میں نے اپنا برا حال کر لیا، لیکن میں تو ابا کے لیے ایک مضبوط لڑکی تھی، میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے ارسلان کے ساتھ زندگی اب گزارنی تھی، جو کہ میرا آئیڈیل بھی نہیں تھا۔ خیر وقت گزرنے لگا اور مجھے آہستہ آہستہ ارسلان کی تھوڑی تھوڑی سی عادت ہونے لگی۔ وہ چونکہ بہت لاپرواہ تھا، اپنی چیزیں بھی نہیں سمیٹتا تھا، اپنا روم بہت گندا رکھتا تھا، انڈسپلن سا لڑکا تھا، تو میں اسے بہت روکتی ٹوکتی تھی، اپنی ساس کے ساتھ سارا کام کرواتی تھی، کھانا بناتی تھی، کپڑے دھوتی تھی۔ لیکن ارسلان کو میرے اس رویے نے بھی نہ بدلا۔ شادی کو 2 سال ہو گئے، اب اسے میری عادت ہونے لگی تھی۔ میں علی کی وجہ سے اس گھر سے نکل آئی تھی، کیونکہ میں جب بھی اسے دیکھتی تھی تو مجھے اس پر اور رہ رہ کر غصہ آتا تھا، کیونکہ ابو کی زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے علی اپنی بیوی کو لے کر ادھر آ گیا تھا۔ ایک دن علی اور ارسلان کی تو میں ہو گئی، دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی، تو ارسلان مجھے گھر سے لے کر نکل آیا۔ گھر میں سے کسی نے بھی علی کو نہ روکا۔ میں نے ارسلان سے کہا بھی کہ امی کے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ نہ مانا۔ وہ بیوقوف ضرور تھا، لیکن خوددار بہت تھا، اور یہ بات مجھے اس کی بہت اچھی لگتی تھی۔ میرے لیے اس نے محنت کرنی شروع کی، اتنی محنت کہ اب دنیا کی ہر چیز اس نے مجھے لے کر دے دی تھی۔ اتنی محنت میں تو وہ مجھے بھی بھول گیا تھا۔ میں ان دنوں ماں بننے والی تھی، مجھے اس کی بہت ضرورت تھی کہ وہ میرے پاس رہے۔ وہ ایسا کام میں الجھا کہ سب بھول گیا۔ وہ اتنا بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، کچھ زندگی کے سارے تانے بانے جو اس نے اپنی زندگی میں سنے تھے، وہ سب اپنے پیروں تلے رون دینا چاہتا تھا۔ لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا برا ہوا کہ میں اپنا بچہ کھو بیٹھی۔ تب مجھے ارسلان پہ بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور میں امی کے گھر آ گئی۔ میں اس کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی تھی کہ مجھے پیسے کے ساتھ ساتھ
اس کی توجہ کی بھی ضرورت تھی۔ ان زندگی کے سارے حالات نے ارسلان کو بالکل بدل کر رکھ دیا، اور وہ جو بہت بے پرواہ لڑکا تھا اب بہت ذمہ دار ہو گیا تھا۔ ادھر علی کو باس کی بیٹی نے بہت ذلیل کر کے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ علی نے اس کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ اس کی بہت ساری پراپرٹی اپنے نام کر لی تھی۔ جس کا باس کی بیٹی کو پتہ چلا تو اس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور اسے جیل میں بند کروا دیا۔ پھر ارسلان نے ہی اس کی بیل کروائی اور اسے ابا کے گھر چھوڑ کے آیا۔ وہ اماں ابا سے ضرور ملتا تھا، لیکن دل میں ایک گلہ رکھ کے کہ انہوں نے ساری زندگی علی کو ہی بہت پیار کیا۔ مانا کہ میں بہت بے وقوف تھا، نا سمجھ تھا، لیکن ماں باپ کے لیے تو ساری اولاد ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ارسلان اور میں اکٹھے رہتے ہیں۔ اب ارسلان نے اپنے اماں ابا کو کام والی ماسی جو 24 گھنٹے ان کے پاس رہتی ہے وہ رکھوا کر دی ہوئی ہے۔ اب میرے ساتھ ان کو ملنے کے لیے بھی جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، اور شاید یہ میرا بہت اچھا فیصلہ تھا جو میں نے ایک خوددار انسان کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی۔ میں جو علی نے مجھے چھوڑا اور ارسلان نے مجھے اپنی زندگی میں اپنا لیا، آج جب میں سوچتی ہوں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ بہتر نہیں بہت بہترین کرتا ہے۔ اس طرح کی بہت ہی اچھی اور پیاری اور مورل کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔